السلام علیکم ناظرین، یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، سہراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ میں نے آج بات کرنی تھی شوکت شاہانی سیٹھ کے حوالے سے، اور سیٹھ صاحب کے اوپر میں نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا اور کوشش کی سیٹھ صاحب کا انٹرویو ہو سکے، نہیں ہو سکا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مجھے بھی بھیجی گئی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ اداکارہ آنسو بہا رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ ان کے آنسو، ان کا رونا اس بات کا اعتراف ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے، یا اس گھنونے جرم میں وہ فیسیلیٹیٹر رہی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی بھی یوٹیوبر کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ رو رہی ہیں، اگر انہیں احساس ہے، ہم ان کے آنسو کا احترام کرتے ہیں، اور اب انہیں کھل کر بتانا چاہیے کہ ان کا اور باقی جو سارا ٹولہ تھا اس مالی ٹبر نے کس طرح سے استعمال کیا، اور جو بشیرہ عرف شبیرہ، جو بشیرہ ہے وہی شبیرہ ہے جو مرکزی ملزم ہے، جس نے یہ سارا کھیل رچایا، جس نے سارا آرکسٹریٹ کیا، جس کی فنڈنگ ہر چیز کی جس تک پہنچتی رہی۔ اگر اس کے بارے میں بتا دیں گی اداکارہ ان آنسوؤں کے ساتھ ساتھ، تو ہم مہدی علی کاظمی سے یہ درخواست کریں گے کہ جو 25 سال سزاؤں کی وہ بات کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹرز کے لیے بھی، اسے کم کر کے سزا 7 سالوں تک رکھیں، تاکہ 7 سالوں بعد یہ اپنی دوبارہ سے زندگی شروع کر سکیں۔ لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ جاننے بھی ہیں اور جو کہ سمجھنے بھی ضروری ہے، عام زندگی میں بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی کے آنسو نکلے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کوئی رویا ہے۔ اس سے پہلے کراچی کی سڑکوں پر شدید گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے دعا زارہ کی والدہ روتی رہی ہیں، چیختی رہی ہیں، اپنا دوپٹہ سامنے رکھ کر منتیں کرتی رہی ہیں، میری بچی سے مجھے ملوا دو۔ اور اس وقت یہی اداکارہ، یہی ٹولہ سارا بیٹھ کر کہتا تھا آپ کا شباب چلا گیا ہے، مہدی علی کاظمی گھٹیا ہے، مہدی علی کاظمی معذرت کے ساتھ بے غیرت ہے۔ یہ سب آپ کہتی رہی ہیں، اور آپ نے اس قوم کا تمسخر اڑایا، آپ نے اس قوم کا مذاق اڑایا۔ اور اگر آج آپ کے آنسو اعتراف جرم ہیں تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، لیکن آپ بتائیں گی، آپ کو بتانا ہوگا، اور آپ کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ جیسے معصوم لوگوں کا، یوٹیوبرز کا، جرنلسٹوں کا، جن کا کام تھا کام کرنا کیس کے اوپر، ان کو پرسنل گینز دیے گئے اور ان سے پلانٹڈ انٹرویوز کروائے گئے، اور ان سب کا باقاعدہ استعمال کیا گیا۔ میں ذاتی طور پر اور ابھی بھی اس چیز پر کنونس ہوں کہ ان سب کا اتنا بڑا کردار نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے ایک معصومیت میں ایک نادانستہ طور پر ان سب کا استعمال کیا گیا، چاہے دعا زارہ ہو، چاہے اداکارہ ہوں، یا چاہے باقی جو اس سارے کھیل کے کردار رہے ہیں۔ ایک چیز بڑی واضح ہے اور وہ آپ سب کو سمجھنی چاہیے یا سمجھنی ہوگی۔ فرانس کے اندر جب انقلاب آیا تھا، اس سے پہلے وہاں پر روٹی مہنگی کر دی گئی تھی، اور روٹی اتنی مہنگی تھی کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن جو ملکہ فرانس تھی اس کے خلاف جو رولنگ ایلیٹ تھی کوئی نہیں بول رہا تھا۔ لیکن جب ایک بار ملکہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، تو اس ملکہ نے کہا کہ اگر روٹی نہیں ہے تو لوگ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ لوگ بھوک سے مر رہے تھے لیکن باہر نہیں نکلے تھے۔ اس بات نے لوگوں کو ہٹ کیا، ٹریگر کیا کہ اب ہماری تضحیک کی گئی ہے، انہوں نے ہماری ذات کا مذاق اڑایا ہے۔ اور فرانس کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کے ان گمنام پنوں میں بھی ان محلوں کا، ان اینٹوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جب آپ انٹرویو کر رہی تھی، جب ایک پلانٹڈ انٹرویو کر رہی تھی، اور جب آپ جامع شیریں سامنے رکھ کر جامع شیریں کا مذاق اڑا رہی تھی، تو وہ پورے پاکستان کا مذاق تھا، وہ پورے پاکستان کی تضحیک تھی، وہ ایک نقطہ تھا، وہ ایک پوائنٹ تھا جس نے اس قوم کو ٹریگر کیا، ہر شخص کو ٹریگر کیا، اور وہ اس کیس کے پیچھے اس پاگلوں کی طرح بھاگا کہ لوگ اپنا ٹائم چھوڑ کر، اوورسیز پاکستانیز، پاکستان کے اندر موجود لوگ اس کیس کو فالو کرنے پر مجبور ہوئے، اور یہاں تک پہنچا دیا کہ آج آپ اپنے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا پچھتاوا کر رہی ہیں، معافیاں مانگ رہی ہیں، اور آپ کو اس چیز کا دکھ ہے کہ آپ کے سارے دوست جو بڑے لوئلسٹ تھے آپ کے ساتھ، وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور دوستوں کا اگر میں ذکر کروں تو شاید وہ اسکرپٹ رائٹر، شاید وہ بشیرہ عرف شبیرہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس کے بعد اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ آپ سارے لوگ نہتہ محسوس کر رہے ہیں، اور اب سارے لوگ اکیلے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی کچھ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ منظر عام پر آنے والی ہیں، اور ان کا میں کسی بھی حوالے سے ذکر نہیں کروں گا۔ ضروری ہے کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مہدی علی کاظمی تھوڑی سی لچک دکھائیں، کم سزا کا مطالبہ کریں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کریں، اور اعتراف جرم تو آپ نے کر لیا ہے، آپ کے آنسو اعتراف جرم ہیں، لیکن اظہار بھی کریں، احساس کریں اس ساری معاملے کا، اس کی سنگینی کا، اور سب کچھ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کا استعمال کیا گیا، کس طرح سے آپ کے انٹرویوز پلان اینڈ پلانٹڈ کیے گئے، کس طرح سے آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا۔ ہم جانتے ہیں یہ غیر دانستہ طور پر ہوا ہے، بٹ اب آپ کو کنفیس کرنا پڑے گا۔ آنے والی ویڈیو میں جو انویسٹیگیٹو آفیسر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ بڑی حساس معلومات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔